Ladies and gentlemen, now I would like to take the honor of introducing our chief guest of the 19th convocation of Zabis University Larkana, Professor Dr. Asif Ahmed Sheikh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, as well as the good afternoon to you all. I am extremely privileged and proud to be here among you in this very convocation, which is the 19th convocation of the Zabist Larkana campus, wherein 177 students, alhamdulillah, has got graduated. Out of the 177, the 117 are the undergraduate and the 60 are the graduates in masters as well as PhD. I am so happy to know about the sustainable growth of this very campus of a very reputable institution, which is gifted around 25 years back by Mohtarma Benazir Bhutto to this town, which indeed is a very precious gift from a very visionary leader, and lucky enough that she herself belonged to this town. I am glad that Dr. Abdo, who has been the campus head of Zabist Larkana for last 8 years, otherwise her association with Zabist is more than 30 years now, and now this Zabist Larkana campus is offering 11 different degree programs, 6 undergraduate research. And where in this institution, when I discussed with the head of the campus few minutes back, alhamdulillah, is so progressive. The students are research oriented and the university campus is also working towards the research degrees. And to me, the research is not only to write a research paper in an impact factor journal, but also when our research put our positive impact to the society. Being the sons and daughters of this very precious province of the country to which we all belong to, our purpose is to uplift the underprivileged class and to bring the socio-economic change which in fact will come and is coming from these very precious academic institutions. At Sakhar IBA University, I am working as Vice Chancellor for last 2 years. And this very precious institution was founded by a very noble human being, Nisar Ahmad Siddiqui. I still feel that he is still the Vice Chancellor and I am still his companion working for whatsoever he has taught from the day one at Sakhar IBA University. And the sole purpose of Sakhar IBA University is to uplift the underprivileged class, in particular to this province and in general to the rest of the country. And we all are the torch bearers under the platform of CBU. I am so glad to see that under the able leadership of the campus head, this campus of the Zabist is also performing almost the same what we are performing at Sakhar IBA University. My heartiest congratulations to all those 177 graduates who will receive their respective degrees, and particularly to their proud parents who have waited for years to see this day to come in their lives. And alhamdulillah, their hard work, dedication and sacrifices are not matchable to any return by you sons and daughters. My sons and daughters, you are now the graduates. From today you are going to start your new journey of your professional career. You may encounter very difficulties and tough times ahead. Reason behind the population of this country is growing extraordinarily, and to provide jobs to every single graduate is not a joke for any government. Please do not search for a job. Provide and become a job providers yourself. Entrepreneurship skills should be embedded in your personalities. Go and search for the skills which is needed and the need of the time. Sakhar IBA University, together with 2 other public sector universities of this province, convinced the Honorable Chief Minister last year, and we have been succeeded
to receive more than 12,000 IT certifications, which we started from 2024. My motto, being the academician and being the son of this province, is not only to lead my university, but to support all the partner universities. With that intention, I called the Dr. Abro last year, and we shared our certifications with Zabis Larkana, which Alhamdulillah, they have performed extra superbly. Purpose is only to provide all those skills not only to certain class or certain geographical part of this province, but to all the underprivileged class and the able students of this province. Very happy and privileged to announce that we again have convinced the Honorable Chief Minister Sindh, and the number of those the certification programs under the People's Information Technology Program in the next fiscal year, which is going to start from the July this year, is doubled. And inshallah ta'ala, Dr. Abro, I commit with you that we are going to increase the certifications for Zabis Larkana twice what we have given last year. My dear students, there are so many definitions of success you may encounter through Google, through textbooks and reference books. I have designed a success definition for myself, which I am definitely going to share with you. From today, you are going to strive for search of a job or higher studies. The success is to achieve your goals and targets well before your other peers do. That is the definition I have developed for my own self way back around 2 decades back. To become a Vice Chancellor at the age of 58 or 60 is no success to me. And then you have to strive hard. There are lots of sacrifices you have to do. It is not that things will come automatically to you without any effort. You have to put extra efforts to achieve your goals before your other friends or peers do. To be very honest with you, since the day one when I went to Japan from this country, it was the first international travel way back in 2001. I didn't know that those Japanese couldn't even speak English. As a humble English speaker like me and you, I was surprised when I encountered that they do not speak English at all. Where I was thrown into the deep sea to search and research everything myself. My father was hospitalized, and it was the battle between life and death. I was not allowed by my supervisor to even travel back to my country. Telling you these examples is just to mention you and precaution you that you may have to encounter these difficulties. You have to prioritize what is more important for you in short-term and long-term goals. Please be ready to work extra hard so as to be recognized and distinguished among the rest, to be succeeded and to reach at the highest level. Of course, being academicians and your faculty, your teachers, our wish and prayers are always with you like your parents. Our religion, which is the real religion, Islam, also permits the teachers to be the sole parents of you. After your real parents, the teachers who have taught you, who have struggled upon your personality blooming and polishing your personality, your communication skills, your extra curricular activities and personalities are the talents hidden inside you, apart from the academic development inside you. We always treat ourselves as your parents. And a teacher, you will find, even after a decade when you will return back to this very institution, a teacher is like a tree. You will find us at the same place till our retirement. But at the same time, you being the travelers coming to the academic institutions for certain moment of time,
should I say 4 years in undergraduate, and then otherwise 2 years in masters and 3 years at least for PhD. We treat you as a traveler. Your stay with us is only for those 4 years, wherein we try our level best to polish your personalities, to make you a responsible citizen of this beloved homeland. And then we stay at the same place and looking you years and years shining over the skies and becoming happy and proud that this is my student. I worked hard upon her or him. So please, another advice to my students, graduating students, is learn to pay back. Receiving is not important. Giving is more important, always. And you put this formula all across your deeds. Let it be your siblings, your relatives, the poor, humble people around you, or the academic institution which is the alma mater for you. Now onward, you wish or no, till the time of your death, the name of the Zabis Larkana is attached with you. Today, we help you, the academic institutions. Tomorrow the time will come when you be able to repay back to the institution, maybe in shape of your time, wherein you come voluntarily and give guest lectures to the next generation students in the areas of your specialization. By the time you will grow, inshallah ta'ala, many of you might go out of country. Many of you become the administrative heads of your departments. That time, Zabis Larkana require your expertise as the alumni of this university. And I expect that my students of this age group are more clever. Their IQ level is twice the IQ of our age. And I, being the Vice Chancellor, go to my students and even ask suggestions from you, because your suggestions are sometimes better than my own thought process. And we at all academic institutions are open, being the heads or the academic heads or faculty members, to learn from our students as well, because your thoughts are sometimes more sustainable, and we should be very flexible. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah has created this very beloved country with the intentions where he has worked hard. It is not so simply the Britishers have given him کہ جی یہ لیجیے اور آپ ملک لے لیجیے ہم سے اور ہم جا رہے ہیں. No, it was the sacrifice, efforts, giving you the example of the علامہ محمد اقبال کے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. So you have to first deserve. Students, you have to first bring yourself at the deserving level and then place your desires. یہ جو آج کل کے دور میں یہ شروع ہو گیا ہے کہ رات کو سوؤں اور صبح اٹھوں تو ملینر بن جاؤں، بھول جائیے ان باتوں کو. ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ جو ٹیلی ویژن چینلز پہ آپ 2000 گز کے بنگلے دیکھتے ہیں جہاں پر ڈالے ہوتے ہیں، ان پہ گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں، یہ فریکشن آف پاپولیشن بھی نہیں ہے ہمارے ملک کی. جو اصل ہے اس کو جانیے. خوابوں کی دنیا میں زندگی مت گزاریے. Be practical enough. Work hard. Most of the students of this geographical region of the province are from the very humble family background, or the lower middle class families. آپ اپنے پہناوے، کپڑے، اپنی کنڈکٹ، کھانے پینے پہ کنٹرول کیجئے. پاکستان ایسا نہیں تھا 1980s 90s تک. ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس ڈگر پہ چل پڑے ہیں. یہ جو 2000 گز کے بنگلے، یہ گاڑیاں اور یہ سب کچھ، یہ مقصد نہیں ہے انسان کی زندگی کا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور اس اشرف المخلوقات کے درجے کا مطلب یہ ہے کہ جو تمام مخلوقیں ہیں ہمیں ان سے اب تک سب سے اوپر رکھا گیا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ کو یہ ڈالے اور گاڑیاں اور بنگلے اور ہزاروں روپے کے کپڑے پہننے کے لیے پیدا کیا گیا ہوتا تو یہ پرپز ہے ہی نہیں. بی سمپل، سمپلسٹی. جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر اٹھائے اتنا اپنا سر جھکا کے زندگی جیئیں. غریبوں کی مدد کیجئے.
ہر دن میں کم از کم اگر آپ نے کسی ایک ہمبل بندے کی مدد کر دی، اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آ جائے گی کہ آپ آسمانوں کی بلندیوں تک ترقی کریں گے۔ بچپن میں ایک کتاب ہوا کرتی تھی نونہال، اور ایک دوسری کتاب ہوا کرتی تھی تعلیم و تربیت۔ مائی مدر ریمینڈ اے ریٹائرڈ پروفیسر، اور جن گھروں میں والدین تعلیم کے پیشے سے وابستہ ہوتے ہیں ان بچوں میں تھوڑا سا ڈفرنس نظر آتا ہے۔ ادروائز بھی سب والدین اب چاہیں گے کہ میرا بچہ ایک اخلاق والا بندہ ہو۔ ہمارے ملک کی جو اخلاقی قدریں ہیں، دا ایتھیکل اینڈ مورل لیولز، وہ ماضی کے مقابلے سے اگر کمپیئر کروں بینگ اکیڈمیشین، مجھے اچھی حالت میں نظر نہیں آ رہی۔ ہم سب اکیڈمیشین کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے نیکسٹ جنریشن جو کہ صحت مند پاکستان اور صحت مند سندھ بنانے میں ہماری مدد کریں گے، ان کی اکیڈمکس سے زیادہ ان کی ایتھیکل اور مورل لیول پہ کام کیا جائے، اور اس پہ کام بہت زور و شور سے ہم لوگ کر بھی رہے ہیں، مگر ہم آپ بچوں سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ بھی ہماری مدد کیجئے۔ جب کڑی ہوتی ہے زنجیر تو کڑی کڑی سے ملتی ہے تو زنجیر بنتی ہے، ایک طرف سے تالی نہیں بجتی۔ جب ہم اکیڈمیشنز اور بچے بینگ دی ادر سائڈ مل کے کام کریں گے تو یہ ملک انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک بہترین جگہ بن جائے گا، جو کہ ہمارے ملک کا مطلب بھی ہے پاک اور آستان، پاکستان، پاک آستان، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ انفارچونیٹلی ہماری ایتھیکل ویلیوز دگرگوں حالت میں ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک کی اکنامی بہت ٹف حالت میں ہے، ایک ایک روپیہ امپورٹنٹ ہے، ہمیں آپ کو نہیں بتانا چاہیے، مگر کیونکہ اب آپ پروفیشنلز بن چکے ہو بچہ، آپ لوگوں کو بہت احتیاط سے جہاں بھی آپ کی جاب ہو خرچ کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے احتیاط کے تقاضے نہ اپنائے تو خدا نہ کرے اور میرے منہ میں خاک، اگر یہ ملک نہیں تو ہم نہیں۔ یہ میں بتا دوں، یہ جو نخرے ہیں، جو یہ میں وائس چانسلر ہوں، میڈم ابرو جو ہیں ہیڈ ہیں، یہ ہمارا ملک ہے تو ہمیں یہ عزتیں ہیں، یہ ملک نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کتابوں کے بارے میں ضرور بات کروں گا کہ کتابوں کو اپنا دوست بنائیے۔ There is no other friend like a friend of a book۔ یہ ابھی آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کی خیر زندگی کی شروعات ہے، اور جو آپ کا زندگی کا ٹائم فریم ہے اس میں دوست بنائیے، نیٹ ورکنگ رکھیے، مگر ٹرسٹ اپنے اوپر رکھیے، کسی دوسرے پہ اعتماد نہ کیجیے، کیونکہ جب تک ریل کی پٹڑی کی طرح پر کلیشز نہیں آئیں گے آپ دوست ہوں گے۔ جب کلیش آئے گا تو آپ کا پتہ چلے گا کہ کون کتنا دوست ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دوست کے معنی، کہا کہ زندگی میں اگر ایک دوست بنا لیا تو بہت ہے، دو دوست بنائے تو بہت بڑی بات ہے، اور تین کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں یہ بیسیکلی ایکوینٹنس ہے، جان پہچان والے۔ ابھی آپ آگے چلیں گے، عقل مند انسان وہ ہے جو بڑوں کے تجربوں سے، بڑوں کے دھکے کھائے ہوئے تجربوں سے سیکھے، اور اگر جو نہیں سیکھے گا وہ سیکھ تو ویسے بھی جائے گا کیونکہ وقت اس کو سکھا دے گا۔ میرٹ پہ، شفافیت پہ نثار صدیقی صاحب نے، اب میں سندھی میں بھی بات کرتا ہوں کہ اوہے پیرا جے اسان جے لیڈر نثار صدیقی صاحب اسان کے مرحوم ڈیکھاریا ہویا، سچائی جا، ایمانداری جا، میرٹ جا کयो جیاں ہن صوبے جو حق آ خدمتوں کرن جو۔ اللہ سائیں تہاں جے والدین کے تہاں جے متھاں انہن جو ساتھ سلامت رکھندو، تہاں سجی عمر پنجے والدین جی خدمت بھی کندو تو انہن جو اوہ قرض جیکو انہن تہاں تے وجھی چھڈیو آ وہ نہ لائے سگندو۔ پر ماں ایہو چوندو ماں جے پنجے والدین جی خدمت کندو تو اللہ سائیں تہاں کے آسمان جے بلندن تائیں پہنچائیندو۔ جے بد اخلاقی کندو تو کچھ بھی جو تہاں ونی کرے تہاں گولڈ میڈل وٹھی ونجو کدیں ترقی نہ کرے سگندو۔ اللہ سائیں تہاں کے آباد رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔